اب اس وقت تو بے اختیار زبان پہ در زہرا کا ذکر آ گیا. وہ در جس پر رسول مسلسل آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، الصلاة الصلاة یا اہل البیت. اسی در پر کوئی شقی آ جائے اور آ کر اس در کی بے حرمتی کرے، آ کر اس در پر غیظ و غضب کے لہجے میں گفتگو کرے، آ کر اس در پر اور حضرت زہرا کو خطاب کر کے، حضرت زہرا کو خطاب کر کے تہدید کرے. تہدید 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 یعنی دھمکی دینا، ڈرانا، بالاعلان کہنا ہم اس گھر کو جلا دیں گے. اور بیوی سوال کریں یا حسن و حسین فرزندان پیغمبر، کہا تو ہوا کرے، ہوا کرے. اس واقعے سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اگر اور واقعات جو پڑھے جاتے ہیں اور جو ہمارے نزدیک درست ہیں، اگر وہ نہ بھی ہوئے، کوئی واقعہ نہ ہو، فرض کوئی واقعہ نہ ہو، کوئی واقعہ نہیں ہوا، نہ آگ کوئی لے کے آیا، نہ لکڑیاں لے کے آیا، نہ جس زہرا کو دیکھ کر مسجد میں حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، جس زہرا کے دست و پیشانی پر حضور بوسہ دیتے ہیں، جس زہرا کے لیے کہا ہو بضعۃ منی، میرا ٹکڑا، جس زہرا کے لیے فرمایا ہو کہ اللہ اس کے غضب سے غضب نہ ہوتا، اس زہرا سے اس لہجے میں گفتگو کرنا کہ ہم آگ لگا قیامت تک ہمارے سر و سینہ پیٹنے کے لیے کافی ہے، ہم اس جملے کو برداشت نہیں کر سکتے. اور جس زبان سے بھی یہ جملہ نکلا ہو ہم اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتے. ہم اس کو نہ عادل سمجھتے ہیں، نہ کریم سمجھتے ہیں، ہم اس کو شقی سمجھتے ہیں اور لعین سمجھتے ہیں. زہرا سے اس لہجے میں گفتگو، نشے اقتدار میں، نشے سیاست میں، دین کہاں رہ گیا، دیانت کہاں رہ گئی، حرمت کہاں رہ گئی، عظمت الہی کا تصور کہاں رہ گیا، حرمات الہیہ کا احترام کہاں رہ گیا. یہ گستاخی مگر قابل عفو ہے، ہم معاف کر دیں. جسے زہرا نے کہا وہ ہم معاف نہیں کریں گے. میں دس نظر روڑ کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ زندگی بھر کافرانہ زندگی بسر کرتے رہے اور آ کر حضور کے سامنے ایک بار کلمہ پڑھ لیا اور حضور کی صحبت میں چند لمحے بیٹھ گئے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ تو عادل، وہ قابل احترام، ان پر کوئی الزام لگے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے. یہ فاطمہ ہے، یہ حضور کا جزو جان ہے، جزو جسم ہے، حضور کے وجود کا حصہ ہے. یہ فاطمہ کیسے آداب و اقدار نبوت میں ڈھلی ہوگی. اس فاطمہ سے اگر گواہی مانگے کوئی وہ منصف بھی ہو سکتا ہے.
فاطمہ سے گواہی مانگنے والا منصف بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ناقابل تصور بات میرے لیے نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ زہرا سے گواہی طلب کرنے والا منصف بھی ہو سکتا ہے۔ جو فاطمہ صداقت کے اس مرتبے پر فائز ہو، صداقت کے اس مرتبے پر کہ توحید اور شرک کے مقابلے میں مباہلے میں لے کر آئے پیغمبر، اس فاطمہ سے گواہی طلب کرے، وہ منصف بھی ہو سکتا ہے۔ جو فاطمہ پہ ظلم کرے یا قہر اور جبر کے لہجے میں گفتگو کرے مگر وہ عادل بھی ہو سکتا ہے۔ کیا قیامت ہے، کیا تاریخ اسلام لکھی گئی، کیا تاریخ اسلام لکھی گئی۔ میں ایک جملہ عرض کروں، اتنا چھپاؤ گے ظلم کو، اور اتنا انکار کرو گے مسائل کا، ابھی بھی اہل بیت وہ ہیں جن کے مصائب کا تذکرہ کرو تو خاک خون سے بدل جائے۔ خاک خون سے بدل جائے تو ہمارے دل و جگر کیوں نہ خون ہو جائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اہل بیت پر ستم ہوا، 1400 برس گزر گئے، اب کس لیے روتے ہو، اب کس لیے گریہ کرتے ہو۔ میں یہی عرض کرتا ہوں، آج تک خون حسین خشک نہیں ہوا تو ہمارے آنسو کیسے خشک ہو۔ وہ پہلو زہرا سے رشتہ ہوا لہو، اور وہ بریدہ سے بہنے والا لہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فاطمہ پر کیا مصیبتیں وارد ہوئی، یہ تو سب کہتے ہیں نا، ہم نہیں گن سکتے، ہم نہیں اندازہ کر سکتے سنگینی کا، مگر یہ شعر جب سامنے آتا ہے، صبت علیہ مصائب، صبت علی الایام زرنا لیالی، بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں وارد ہوئی، اگر یہ مصیبتیں روز روشن پر پڑتی تو یہ شب تاریخ سے بدل جاتا۔ کیا مصیبتیں زہرا پہ نازل ہوئی ہوں گی، تاریخ میں جستجو کرو تو کبھی زہرا اپنے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر پکارتی ہوئی نظر